السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر میرے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، کچھ دن پہلے ترکی اور شام میں ایک انتہائی خطرناک زلزلہ آیا جس کی میگنیچیوڈ تقریباً 7.8 بتایا گیا۔ ناظرین، اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو اس طرح کے کئی قدرتی آفات آ چکے ہیں اور ان کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہو چکی ہے۔ اس طرح کی آفات کو روکنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ایک حد تک اگر احتیاطی تدابیر اپنائی جائے تو اس طرح کے قدرتی آفات سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے آفات میں زلزلہ بھی ایک انتہائی خطرناک آفت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ زلزلہ کیوں آتے ہیں؟ ناظرین، ہماری اس زمین کے 4 حصے ہیں اور ان میں سب سے اوپر والے حصے کو کرسٹ کہا جاتا ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ زمین کے دوسرے حصے کو مینٹل کہا جاتا ہے۔ اس حصے کی موٹائی دوسرے حصوں سے کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد زمین کا آؤٹر اور انر کور آتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ زلزلے زمین کے بالائی حصے یعنی کرسٹ میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ زمین کے اس حصے میں پلیٹس پائی جاتی ہیں جن کو ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، دراصل یہ پلیٹس بڑے بڑے پتھروں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ پلیٹس بہت بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کی سائز لاکھوں کلومیٹر تک بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر زمین کے انر کور میں دیکھا جائے تو وہاں پگھلا ہوا مادہ یعنی میگما موجود ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آگ کا ایک گولا ہوتا ہے جو کہ انرجی خارج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اوپر پلیٹس میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہے۔ ناظرین، بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ پلیٹس کے کنارے ایک دوسرے سے پھنس جاتی ہے تو اس کے نیچے میگما سے خارج ہونے والی انرجی جمع ہوتی رہتی ہے۔ پھر اگر ان پلیٹس کی حرکت زیادہ ہو جائے تو جو پلیٹ آپس میں پھنس چکی تھی وہ حصہ بھی حرکت کر دیتا ہے اور اس کے نیچے موجود سٹورڈ انرجی ریلیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ زلزلے عام طور پر 4 وجوہات کی وجہ سے آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت ہے، تو دوسری وجہ زمین کے اندر موجود میگما ہے۔ آتش فشاں پھٹنے کے بعد اس جگہ سے ایک خلا پیدا ہوتی ہے تو اسے پر کرنے کے لیے پتھروں میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو زمین ہلنے لگتا ہے، اور اس کے علاوہ آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں۔ اگر چوتھی وجہ کی بات کی جائے تو یہ انسان ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی ملک نیوکلیر ٹیسٹ کرے یا حملہ کر دے تو اس وجہ سے بھی زلزلے آتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ہر سال تقریباً 13 لاکھ زلزلے آتے ہیں اور ان میں زیادہ تر زلزلے کم میگنیچیوڈز کے ہوتے ہیں۔ اگر زلزلے کی شدت 6 سے اوپر ہو تو اس کو خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اگر زلزلے آ جائے تو اس سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے اور کون سی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر زلزلہ آ جائے تو آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، اور اگر آپ گھر میں ہیں تو کسی چیز کو پکڑے رکھیں جب تک زلزلہ نہ رک جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ شیشے والی کھڑکیوں سے دور رہے اور ہر اس چیز سے دور رہے جو آپ پر گر سکتا ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر اگر آپ کسی بلڈنگ کے اندر موجود ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بلڈنگ مضبوط ہے تو اس کے اندر ہی رہے۔ کوشش کریں کہ کوئی میز، کرسی وغیرہ کے نیچے چھپ جائے۔ اگر آپ غیر محفوظ بلڈنگ میں ہیں تو کوشش کریں کہ وہاں سے نکل جائے اور ایلیویٹرز کو ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر بجلی چلی جائے تو آپ اس میں پھنس سکتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی گردن اور سر کو اپنے بازوؤں کے ساتھ پکڑے رکھیں اور انہیں محفوظ کریں، کیونکہ آپ کے جسم کے دوسرے حصوں میں زخم آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن سر اور گردن کا زخم مہلک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج کل سوشل میڈیا پر پاکستان، انڈیا، افغانستان اور دوسرے ممالک میں زلزلے آنے کے حوالے سے بہت ساری خبریں چل رہی ہیں، لیکن ناظرین، ان خبروں میں کوئی سچائی نہیں۔ پاکستانی سائنسدانوں کے مطابق زلزلے کی جگہ اور ٹائم کو قبل از وقت تعین کرنا ناممکن ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔